اقتدار کی حوث کے حوالے سے کالم کے پہلے حصے میں جو چند مثالیں پیش کی گئی تھیں وہ تو دیکھ کے چند آنے تھے، ورنہ یہ کھیل ازل سے کھیلا جا رہا ہے اور محسوس یہی ہوتا ہے کہ اب تک اسی طرح کھیلا جاتا رہے گا۔ یہ ٹھیک ہے کہ یہ سب کچھ مغربی دنیا میں بھی ہوتا رہا، لیکن ہم تو خود کو ان سے بہتر گردانتے ہیں۔ ہم تو ایسے دین کے پیروکار ہیں جو انتشار کے خدشے کے پیش نظر اپنا جائز حق چھوڑ دینے والے کو بھی جنت کی بشارت دیتا ہے۔ جو ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیتا ہے، تو پھر اقتدار کے لیے ہم وہ تمام حربے کیوں استعمال کرتے ہیں جن سے ہمارے دین نے ہمیں منع فرمایا؟ اب سے اقتدار کے حوالے سے جو مثالیں گزشتہ کالم میں آپ کے سامنے رکھی، ان کا تعلق اس دور سے ہے جب پوری دنیا میں متعلق الانانیت اور بادشاہت کا بول بالا ہوا کرتا تھا۔ پھر وقت بدلا، لوگوں میں شعور آیا تو خاندانی بادشاہتوں کی بجائے حکمرانی جمہور کا نعرہ بلند ہونے لگا اور دنیا میں جمہوریت رائج ہونے لگی۔ بیشتر مغربی ممالک اپنے نظاموں کو وقت کے تقاضوں کے مطابق تبدیل کرنے اور عوام دوست نظام میں ڈھالنے میں کامیاب ہو گئے۔ بدقسمتی سے مشرقی معاشرے اس حوالے سے کوئی خاطر خواہ کام کرنے میں ناکام رہے۔ مسلم ممالک کی اکثریت چونکہ مشرق میں ہے، لہذا مسلم دنیا آج بھی جمہوریت کے فیوز سے کوسوں دور نظر آتی ہے۔ بیشتر مسلم ممالک میں بادشاہت یا آمریت کا دور دورہ نظر آتا ہے۔ ان ممالک میں برسر اقتدار افراد اور حکومتوں کا مطمع نظر ہی یہ ہے کہ کسی طرح سے بھی ان کا اقتدار اور ان کی طاقت برقرار رہے۔ کیا آج بھی حصول اقتدار کے لیے ایسے حربے استعمال نہیں کیے جا رہے جو ماضی بعید میں استعمال کیے جاتے تھے، یا جو مغربی دنیا میں متروک ہو چکے ہیں؟ آج فلسطینیوں پر کیا قیامت بیت رہی ہے، لیکن فلسطین کے ہمسایہ عرب ممالک سمیت پوری امت مسلمہ میں کہیں سے کوئی مضبوط آواز بلند نہیں ہو رہی۔ مبادا اسرائیل اور اس کے حامیوں کے خلاف آواز بلند کرنے کی صورت میں انہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ زبانی کلامی مذمت سب کر رہے ہیں، لیکن عملی طور پر کوئی ایسا اقدام نظر نہیں آ رہا جو فلسطینیوں کو اس عذاب سے نجات دلا سکے۔ مرد، خواتین، بچے، بزرگ سبھی کو خون میں نہلایا جا رہا ہے، لیکن پوری دنیا چپ ہے۔ کسی کو اس سے فرق نہیں پڑ رہا، سب کو غرض ہے تو صرف اس بات سے کہ ان کا اقتدار اور اختیار برقرار رہے۔ جو مسلم ممالک خود کو جمہوری کہلواتے ہیں، وہاں ہمیں نام نہاد جمہوریت ہی نظر آتی ہیں۔ بدقسمتی سے پوری مسلم دنیا میں کوئی ایک ایسا ملک بھی نہیں ہے جو صحیح معنوں میں جمہوری ملک ہونے کا دعویٰ کر سکے۔ ہمارا ملک بھی ایسے ہی ممالک میں شامل ہے۔ چند ہفتے قبل نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے لاہور میں ایک یونیورسٹی کے طلباء کے سوالات کے جوابات دیتے ہوئے جب یہ کہا پاکستان میں عبوری حکومت ہے، مستحکم جمہوریت نہیں، تو انہیں خاصی تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ بیان زمینی حقائق پر مبنی ہے۔ ہم لاکھ خود فریبی کا سہارا لے لیں مگر اس سے حقیقت تبدیل نہیں ہو جائے گی۔ کون یہ جھٹلا سکتا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کو کبھی پنپنے ہی نہیں دیا گیا؟ اپنے قیام کے فوراً بعد ہی مختلف مسائل میں گھر جانے والے اس ملک کی تاریخ محلاتی سازشوں سے بھرپور نظر آتی ہے۔ ہر دور میں حکمرانوں نے اپنا اقتدار بچانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اپنے سیاسی مخالفین کی ناک رگڑنے کے لیے کیا کیا حربے استعمال نہیں کیے جاتے رہے۔ جس کے ہاتھ میں بھی طاقت آئی، اس نے دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے وہ سب کیا جو وہ کر سکتا تھا۔ قیام پاکستان کے پہلے اشرے میں ہی اس قدر تیزی سے حکومتیں تبدیل ہوئیں کہ بھارت کے وزیر اعظم نہرو کو بھی طنز کا موقع ملا۔ ہوتے ہوتے 7 اکتوبر 1958 کی شب آن پہنچی جب پاکستان کے پہلے صدر سکندر مرزا نے آئین کو معطل اور اسمبلیوں کو تحلیل کر کے سیاسی جماعتیں کالعدم قرار دے دیں اور مارشل لا لگا دیا۔ اس وقت کے آرمی چیف جنرل ایوب خان کو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیا۔ ٹائپ رائٹر پر لکھا یہ فیصلہ رات قریب 10:30 بجے سائیکلو سٹائل کر کے اخبارات کے دفاتر اور سفارت خانوں کو بھیجا گیا۔ یوں جمہوری جدوجہد سے حاصل کیا جانے والا ملک آمریت کے چنگل میں جا پھنسا۔ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بننے والے نے سب سے پہلے اسی کو مکھن سے بال کی طرح باہر کیا جس کی مہربانی سے وہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنا تھا۔ سکندر مرزا کو اس حالت میں جلا وطن کیا گیا کہ انہیں اپنی چیزیں سمیٹنے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ ایوب خان کے ہی دور میں بانی پاکستان کی ہمشیرہ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ایک الگ داستان عالم ہے۔ سیاستدانوں کو نااہل کرنے کے لیے اقتدار پر قبضہ کرنے کے چند ماہ بعد ہی ایوب خان نے الیکٹیو باڈیز ڈس کوالیفیکیشن آرڈر کا قانون نکالا جو ایبڈو کے نام سے معروف ہوا۔ یہ قانون دراصل پبلک آفیسز ڈس کوالیفیکیشن آرڈر کی توسیع تھا جو سرکاری افسروں اور سیاستدانوں کے احتساب کے لیے جاری کیا گیا تھا۔ اس وقت کے چند ممتاز سیاستدانوں نے ایبڈو کے قانون کے تحت الزامات کا سامنا کیا اور مختلف جرائم کا مرتکب قرار دے کر سیاست کے لیے نااہل کر دیے گئے۔ باقیوں نے مقدمات کا سامنا کرنے کی بجائے رضاکارانہ نااہلی قبول کر لی۔ ہزاروں سیاستدان اس قانون کی زد میں آ کر نااہل ہوئے۔ ایوبی آمریت کا دوسرا ہدف پریس تھا۔ نیشنل پریس ٹرسٹ کے قانون کے تحت اخبارات پر قبضہ کیا گیا۔ جو صحافی حکومت کے خلاف لکھتا اسے جیل میں بند کر دیا جاتا یا اخبار بند کر دیا جاتا۔ ایوب خان خود کو ایک مدبر اور اسٹیٹسمین سمجھتے تھے۔ ان کی فکر کا شاہکار 1962 کا آئین ہے جس کو ایک کمیٹی نے مرتب کیا، مگر اس کی منظوری کسی اسمبلی نے نہیں بلکہ خود صدر موصوف نے دی۔ جب اقتدار سے رخصتی کا وقت آیا تو اپنے ہی آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اقتدار یحییٰ خان کو سونپ دیا۔
इस सारे अरसे और बाद अज़ां मशरक़ी पाकिस्तान में जो कुछ होता रहा अब वो तारीख़ का हिस्सा बन चुका है। यहिया खान का दौर सिर्फ एक हवाले से याद रखा जाता है। इस हवाले से हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ें तो 14 तबक रोशन हो जाते हैं। इसके बाद मुल्क में जमहूरियत आई और जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुल्क के पहले मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म बने, मगर उन्होंने भी सियासी मुखालिफिन का नातका बंद किए रखा। उनका दौर मुख्तलिफ हवालों से आज भी ज़ेर बहस रहता है। ये पहला जमहूरी दौर अपने ही फैसलों के बोझ से धड़ाम से नीचे गिरा और मुल्क दोबारा अमरीत के शिकंजे में फंस गया। अब उस दौर का आगाज़ हुआ जब लसानी सियासत को सरकारी सरपरस्ती में फ़रोग़ दिया गया। मुल्क को प्राई जंग में धकेल कर बारूद के ढेर पर बिठा दिया गया। क्लाशनकोफ और हेरोइन कल्चर मुतारफ़ कराया गया, जिससे आज तक हमारी जान नहीं छूट सकी। इस शब जुल्मत का खात्मा हुआ तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के इक़्तिदार का चक्कर शुरू हो गया। जो भी बरसर इक़्तिदार आया उसने दूसरे को दीवार से लगाने की कोशिश में सारे वसाइल झोंक दिए। इस एक दहाई की जमहूरियत के बाद दोबारा अमरीत की तारीकी छा गई और इस दौरान सियासी रहनुमाओं को जलावतन होना पड़ा। अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए 60 के करीब जजेस को घर भेज दिया गया। ये अलग बात के बाद में ये फैसला ही परवेज़ मुशर्रफ की इक़्तिदार से महरूमी की बड़ी वजह बना। इस दौरान कराची में जो कुछ होता रहा वो एक अलग दर्दनाक बाब है और इन तमाम इक़दामात का सिर्फ एक ही मकसद था कि हमारी ताकत, हमारा इख्तियार, हमारी हुकूमत बरकरार रहे। लेकिन ये तमाम हरबे भी इक़्तिदार को तूल बख्शने से कासिर रहे। इसके बाद मुल्क में 3 जमहूरी असम्बलियों ने अपनी मुद्दत पूरी की, मगर आज भी वही सब कुछ हो रहा है जो माजी में होता आया। हर तरफ हाहाकार मची हुई है, लेकिन साहबान इख्तियार अपना अपना खेल खेलने में मसरूफ़ हैं। अब तो जैसे इखलाकियात की धज्जियाँ ही बखेर दी गई हैं। सबका एक ही मकसद है, किसी तरह से इक़्तिदार हासिल हो जाए। मुख्तसरन यही कहा जा सकता है कि कुछ भी तब्दील नहीं हुआ। कुछ ऐसा नहीं हुआ कि अवाम सही मायनों में खुद को ताकत का सरचश्मा समझ सकें। हमने तारीख से भी कभी कुछ नहीं सीखा। वही इक़्तिदार और ताकत का खेल आज भी जारी है। इस दौरान मुल्क और कौम का जो हाल हुआ है वो महताज वजाहत नहीं और अफसोस कि तब्दीली की कोई उम्मीद तक भी नज़र नहीं आ रही।